اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنے کے بعد اگلا اب آپ میرے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. اگر آپ کی غلطی ہوگی تب بھی اصلاح ہوگی, اگر میری غلطی ہوگی تب بھی اصلاح ہوگی. ہم سب بیٹھے ہیں نا, سیکھنے سکھانے کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ہاتھ دھونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, اب کیا کریں گے, کلی کریں گے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کاٹن لیں گے اور کاٹن سے منہ کی صفائی کر دیں گے. ایک مرتبہ میں ہو گئی ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے, نہیں ہوئی ہے 3 مرتبہ کر لیں. اگر 3 مرتبہ میں بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں مناسب نہیں ہو سکی, آپ 5 مرتبہ کریں, لیکن آپ صفائی کر دیں گے. اور یہ کام کرنے کے بعد آپ پھر کیا اگلا کام کیا ہوتا ہے, ناک کی صفائی. کاٹن لے کر آپ ناک کی ہلکی سی گیلی کریں گے اور ناک کی صفائی کر لیں گے. ناک کی صفائی کرنے کے بعد اگلا کام ہوتا ہے آپ نے منہ دھلانا ہے. اب آپ نے منہ دھلاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ناک میں منہ میں پانی نہ جائے, کان میں پانی نہ جائے, اور اسی طرح بس لے کر اور پانی کو ہاتھ گیلے کیے اور پانی کو اچھے طریقے سے منہ کو چہرے کو گیلا کر دیا, تر و تازہ کر دیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3, یہ کام ہو گیا. اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے, بازو دھونا ہے. اب آپ نے یہ بازو دھونا ہے, آگے بازو تک ہاتھ دھونے. پہلے سیدھا ہاتھ, ہم ہر جگہ یہ خیال رکھنا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یہ عمل شروع ہوگا, کوئی بھی عمل سیدھے ہاتھ سے کرنا چاہیے. پھر الٹا ہاتھ دھویا, اس کے بعد کیا کریں گے, سر کا مسح. سر کا مسح آپ نے کروا دیا, یہ آپ لے گئے اور یہ لے جانے کے بعد آپ واپس لے آئے. ادھر تو مردہ خود اٹھ رہا ہے بھائی. اور پھر اس کے بعد کان کی صفائی کی. اس کے بعد جب یہ کام آپ نے کر لیا, پاؤں دھلانا اس میں لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. غسل کی حد زندہ کے لیے بھی یہی ہے اور مردے کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر تو پانی آپ جہاں پر نہا رہے ہیں گندا پانی وہاں پر کھڑا نہیں ہوتا تو آپ کو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ کام کر لیا. اب اگلا کام کیا کریں گے, پہلے آپ دائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے, 1 مگ ڈالا, 2 مگ ڈالا, اور پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے. پھر پورے جسم کو آپ ادھر ایک غلطی ہوگی, جب آپ نے سر کا مسح کیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے, سر کے بالوں کو گیلا کریں گے اچھے طریقے سے نا. 1 2 3 مرتبہ میں سر کے بالوں کو گیلا کریں گے اچھے طریقے سے. گیلا کرنے کے بعد آپ دائیں ہاتھ کندھے پر پانی ڈالیں گے, پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالیں گے, اس کے بعد پورے جسم کو گیلا کر لیں گے. یہ غسل میت کا بھی اور زندہ کا بھی مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے جی. غسل مکمل ہو گیا. اب آپ نے کرنی ہے صفائی. اب آپ کیا کریں گے, صابن لگائیں گے اور صابن لگا کر اچھے طریقے سے یہ نیچے سے نا, یہ اکثر نیچے والا حصہ تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. میت آپ جس نے غسل دیا اس کو اندازہ ہوگا کہ جب میت ہوتی ہے تو وہ بہت وزنی ہوتی ہے نا, بھاری ہوتی ہے. تو اس لیے 2 3 افراد کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ پانی دیتا جائے, ایک بندہ پانی ڈالتا جائے, اور ایک بندہ میت کو صابن لگانا, اس کو ملنا, اور یہ سارا کام کر کے صفائی کر دیتے ہیں. یہ میت کا غسل کا آسان سا طریقہ ہے. اگر اس جگہ پر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. اس میں کچھ چند باتیں اور کر دوں. بعض کینسر کے مریض ہوتے ہیں, بعض ایکسیڈنٹ والے افراد ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ سے فوت ہو جاتے ہیں, جسم پہ پٹی بندھی ہوئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پٹی کو کھولیں, خون آنے کا خطرہ ہے, اور جسم کو کھولنے کا کوئی بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اس کو پٹی پر ہی ہلکا سا ہاتھ پھیر کے مسح کر دیں, جس طرح آپ زندہ حالت میں کرتے ہیں کافی ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بعض لوگوں کو جن کا کینسر ہوتا ہے تو ان کو جسم سے مواد آ رہا ہوتا ہے, اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو بھائیوں کسی میت کا کوئی عیب آپ دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے, بعض اوقات وہ جناب عجیب سی یعنی کنڈیشن, مختلف کنڈیشن ہوتی ہیں. یہ جو عیب ہے نا میت کے عیب, یہ گناہ حرام ہے یہ لوگوں کے درمیان بیان کرنا. اگر آپ نے غسل کے وقت کسی میت کے عیب دیکھے ہیں, آپ اس پر پردہ ڈالیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پردہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے یہ بات کہ بندہ کسی کو غسل دے, اور غسل دینے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. تو غسل دینا چاہیے, مسئلہ نہیں, لیکن گھر کے قریبی فرد کو یہ حق بنتا ہے, کیونکہ وہ جتنے پیار سے, محبت سے, عقیدت سے, شفقت سے جس طرح وہ دے گا نا, دوسرا بندہ نہیں دے سکتا. فرق ہوتا ہے نا, ایک فطری طور پہ ایک تعلق ہوتا ہے, باپ بیٹے کا, بھائی بھائی کا, عزیز رشتہ دار کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ بھائی غسل کا مکمل طریقہ. اگر ادھر کوئی بات ہے, میری بات مکمل ہو گئی ہے. اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے